قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن اسلامک انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید۔ القرآن اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے الحمدللہ سورہ یاسین کی ترجمہ و تفسیر کا آغاز شروع ہے۔ تو آپ سب کو امید ہے کہ پچھلے دونوں لیکچر پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 11۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتى مردوں کو، ونکتبو اور ہم نے لکھ رکھا ہے، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین کتاب مبین میں، فی امام مبین واضح کتاب میں ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کتاب میں، واضح کتاب، مبین کہتے ہیں واضح کتاب کو، ٹھیک ہے، ہم نے شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ یعنی ہم ان سب کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے، ان کو بھی جو آپ کے ڈرانے کے باوجود کفر پر اڑے رہے، اور انہیں بھی جنہوں نے آپ کی نصیحت سن کر اس کی پیروی کی، تاکہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بعض مفسرین نے مردوں کو زندہ کرنے سے مشرکین کو شرک سے نکال کر ایمان لانا مراد لیا ہے اس آیت سے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ درست ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کے مرنے کے بعد زندہ کریں گے، اور ان کو بھی جو آپ کے ڈرانے کے باوجود بھی کفر پر قائم رہے، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اچھے یا برے عمل جو بھی انہوں نے کیے ہم سب لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مراد اس سے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں خود کیے۔ ٹھیک ہے، وآثارہم کا کیا مطلب ہے؟ آثارہ اثر ان کی جمع ہے۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد دوسرے لوگوں کے وہ اچھے یا برے اعمال ہیں جن کا سبب یہ بنے ان کے کسی قول یا فعل، ان کی کسی حالت کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ اعمال اختیار کیے۔ مثلا اگر کسی نے دعوت و نصیحت کا کام کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مسجد تعمیر کرنے کا، مدرسہ تعمیر کرنے کا، تو اس کا فائدہ اس مرنے والے کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس برائی کا بدلہ بھی اس کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سینما تعمیر کروا دے یا کوئی یعنی گانے بجانے کا کام جاری کر کے جائے، تو وہ جب تک وہ قائم رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس کی برائیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہاں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، کتاب و سنت کی کوئی بات جاری کرے، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی اجر ہے، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد کریں گے، بغیر اس کے ان کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ ٹھیک ہے، اور جو شخص اسلام کا کوئی برا طریقہ یعنی کتاب و سنت کے خلاف کوئی بدعت جاری کرے، اس پر اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور ان کے گناہ کا بھی ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں گے، ٹھیک ہے، بغیر اس کے ان کے بوجھ میں سے کچھ کم کیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا اس علم سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو آثارہم کی دوسری تفسیر اس کے بارے میں جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ہے کہ نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ لکھ لیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد زمین کے کچھ حصے خالی ہو گئے، تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلب اب اس قول میں اور پچھلے قول میں کوئی تضاد نہیں ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ اچھا عمل ہوگا تو اچھے اعمال میں درج ہوں گے، برا ہوگا تو برے اعمال میں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین میں شمار کر رکھا ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہونے والا ہر کام پہلے سے ہی درج کیا ہے، یا ہر شخص کا اعمال نامہ ہے جس میں اس کا چھوٹا یا بڑا ہر عمل وضاحت کے ساتھ پورے اچھے طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یا اس سے مراد نامہ مال ہے، لیکن یہاں نامہ مال لینا زیادہ مناسب ہے۔ آگے اگلی آیت ہے وَضْرِبْ اور بیان کر، یعنی اے نبی آپ بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلاً مثال اصحاب القریتی بستی والوں کی، اس جب جاہا آئے اس بستی کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے۔ آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی جب آئے اس کے پاس بھیجے ہوئے، یعنی جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو یہ قرآن حکیم دے کر بھیجا گیا، جن کے اکثر لوگ کفر پر اسرار کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے، انہیں اس بستی کے لوگوں کا حال مثال کے طور پر سنائیے جس کی طرف ہمارے رسول بھیجے گئے، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ اگلی آیت ہے اس جب ارسلنا ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف اثنین دو پیغمبر بھیجے، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 پیغمبر فکذبوہما پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا، فعززنا پس ہم نے تقویت دی بثالث ایک تیسرے کے ساتھ، فقالو تو پس انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہم نے تقویت دی ایک تیسرے پیغمبر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ان لوگوں کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تیسرے پیغمبر کے ساتھ قوت دی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بستی کون سی تھی اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد روم میں واقع شہر انطاکیہ کا بیان ہے، لیکن جب قرآن و سنت میں نے خاموشی اختیار کی، صرف یہ بتلانا مقصد تھا کہ ان کی طرف 3 پیغمبر آئے، انہوں نے تینوں کو جھٹلایا، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ قالو انہوں نے کہا ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر ایک بشر ہی، کیا کہا انہوں نے؟ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہی، مثلنا ہمارے جیسا، وما انزلا اور نہیں نازل کی الرحمن نے یعنی رحمان نے من شین کوئی چیز بھی، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون جھوٹ بول رہے۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہی ہو ہمارے جیسے، اور نہ ہی رحمان نے کوئی چیز نازل کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے؟ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بات کہی، بلکہ ہر قوم نے اپنے رسول کو یہی بات کہی کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، یعنی آخر تم میں ہم سے بڑھ کر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا، ہمیں نہیں کیا۔ یعنی وہ مشرکین جو تھے پہلی امتوں کے بھی اور مشرکین مکہ بھی،
وہ کہتے تھے جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، کہتے یہ ہماری طرح سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یعنی ان کے ہاں بشریت کے لیے نبوت کا ثابت ہونا یہ بہت بعید تھا۔ الحمدللہ آج ہماری 15 آیات مکمل ہوئی، نہایت ہی سادہ الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ تفسیر کروائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تفسیر پسند ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی آپ کو ہر ویڈیو